حدیث شریف میں آتا ہے نماز فوت نہیں ہوتی جب تک کہ دوسری نماز کا وقت نہ آ جائے۔ تو حدیث مبارکہ ہے ظہر کا وقت عصر تک ہے، اور عصر کا مغرب تک، اور مغرب کا عشاء تک، اور عشاء کا فجر تک ہے۔ یہ اوقات نماز ہے۔ اوقات نماز کے تعین میں ایک حکمت یہ بھی مخفی ہے کہ رات و دن کے عروج و زوال کے دن کے نومے پر ان کا اجر ہے۔ پہلی تبدیلی صبح ہوتی ہے جب اندھیرے سے روشنی نکلتی ہے، یہ وقت فجر ہو، اور دوسری تبدیلی تب ہوتی ہے جب سورج عین عروج پر جا کر زوال کرتا ہے، وقت ظہر ہوتا ہے، اور تیسری تبدیلی جب یہ روشنی مانند پڑتی ہے اس وقت عصر ہوتا ہے، اور چوتھی تبدیلی سورج ڈوبنے کا کنارے کے وقت یعنی کہ مغرب کا وقت آ جاتا ہے، اور پانچویں تبدیلی مکمل اندھیرا چھا جاتا ہے، اس وقت عشاء کا وقت ہو جاتا ہے۔ تو قرآن پاک میں وقت نماز فجر اس کا بھی ذکر ہے، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور اپنے رب کی تسبیح و تمحید بیان کرو سورج طلوع ہونے سے پہلے، یعنی کہ سورج نکلنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تسبیح یعنی کہ نماز فجر ادا کرو۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے۔ قرآن پاک میں وحین تصبحون، اور یہ صبح کا ذکر ہے۔ تو محترم سامعین، نماز فجر کا وقت صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ فجر نماز کا وقت جو ہے، فجر کی نماز کا وقت صبح صادق سے شروع ہو کر طلوع آفتاب تک رہتا ہے، یعنی کہ پاکستانی موسم کے مطابق صبح صادق سے طلوع آفتاب کا وقت کم از کم 1 گھنٹہ 20 منٹ اور زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ 38 منٹ ہوتا ہے، جو کہ موسم مارچ میں کم سے کم ہوتا ہے، پھر بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ وسط جون میں زیادہ سے زیادہ ہو جاتا ہے، پھر گھٹنا شروع ہوتا ہے، یہاں تک کہ ستمبر کے وسط میں کم سے کم ہو جاتا ہے، پھر آخری دسمبر تک بڑھتا رہتا ہے، اور پھر کم ہوتا ہوتا وسط مارچ میں کم ہو جاتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک نماز فجر جو ہے اسی کا وقت اتنی تاخیر کرنا افضل اور مستحب ہے کہ روشنی جو ہے وہ پھیل جائے، یعنی کہ صبح کی نماز اتنی طویل پڑھنی چاہیے کہ روشنی پھیل جائے، تاہم اتنا وقت ضرور باقی ہو کہ اگر وضو یا نماز میں فساد واقع ہو تو اعادہ طہارت کے بعد نماز ادا کی جا سکے، یعنی کہ نماز ادا جب صبح کی نماز ادا کرنی ہے اس کے بعد اتنا وقت ہو کہ انسان طہارت کرے، استنجا کرے اور وضو کرے، اور وضو کے بعد نماز ادا کرے، اتنا وقت ہو، اس سے پہلے نماز فجر جو ہے وہ ادا کرنی چاہیے۔ تو کہا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز فجر طلوع فجر کے فوراً بعد پڑھائی، اگلے دن خوب روشنی میں پڑھائی، اور فرمایا حدیث شریف میں آتا ہے کہ نماز فجر کا وقت ان دونوں کے درمیان افضل ہے، درمیان ہے۔ اور اسی بنا پر اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق مستحب وقت فجر کے کل وقت کا نصف آخر ہے، یعنی کہ کل وقت مراد طلوع فجر سے سورج نکلنے تک کا وقت ہے۔ مثلا اگر کل وقت 1 گھنٹہ 20 منٹ ہے تو اس کا نصف جو ہے وہ 40 منٹ ہوا، لہذا طلوع فجر کے کم سے کم 40 منٹ کے بعد نماز پڑھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ فجر کو خوب اچھی طرح سفیدی روشنی میں پڑھو،
کیونکہ اس میں بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ یہ حدیث مبارک امام اعظم تابعی علیہ رحمہ کے نزدیک فجر اجالے میں پڑھنے کی قوی دلیل ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت اس وقت تک فطرت پر رہے گی جب تک فجر کی نماز اجالے میں پڑھے گی۔ اور پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز اس وقت پڑھی جب روشنی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس وقت نماز پڑھی جب خوب روشنی تھی۔ اسی طرح کی احادیث سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے۔